مثال کے طور پر ہم نماز ادا کرتے ہیں، پہلی نماز ہے ہماری نماز فجر۔ نماز فجر ہماری دن کی پہلی نماز ہے۔ اب نماز فجر جو ہے یہ جب حضرت آدم علیہ السلام آپ زمین پر تشریف لائے اور پھر 300 کچھ سال اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتے رہے اپنی اس بھول کی جو ان سے بھول ہو چکی، وہ اپنی اس بھول کے اوپر 350 سال کے قریب زمانہ توبہ اور استغفار کرتے رہے، اور پھر آخر کار ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئے، اللہم اغفر لی وتقبل توبتی بحق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تو میری توبہ کو قبول فرما اور تو میرے گناہوں کو بخش دے، تجھے واسطہ ہے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کے صدقہ سے میرے گناہ کو معاف کر دے، میری توبہ کو قبول کر لے۔ جب وہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، ان کی بھول کو معاف کر دیا گیا، تو پھر اللہ کی ذات نے جب وہ خوشخبری سنائی کہ اے آدم آپ کی تمام عبادات کو قبول کر لیا ہے، آپ کے تمام توبہ اور استغفار کو بھی قبول کر لیا ہے، اور جو آپ سے بھول ہوئی تھی ہم نے اس بھول کو بھی معاف کر دیا ہے۔ جب یہ فرشتہ خوشخبری لے کے پہنچا تو اس وقت رات کا اندھیرا جا رہا تھا اور صبح کا روشن دن آ رہا تھا، گویا وقت فجر تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو یہ خوشخبری ملی، اسی وقت بے ساختہ اٹھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور 2 نفل نماز شکرانے کے ادا کیے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ان 2 شکرانے کے نوافل کو اتنا پسند فرمایا کہ امت محمدیہ کے لیے نماز فجر مقرر فرما دی، نماز فجر مقرر فرما دی کہ میرے محبوب بندے نے بے ساختہ میری محبت میں میرا شکر ادا کرتے ہوئے یہ 2 نفل ادا کر لیے، لہذا اے امت مصطفیٰ اب تمہارے اوپر اس نفل کو بطور فرض لازم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے نفل پڑھے تھے لیکن آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے، تو یہ بھی ایک محبوب بندے کی سنت کو اس امت میں شامل کر دیا۔ پھر ہم دوسری نماز ادا کرتے ہیں ظہر کی، نماز ظہر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل رہے ہیں اور قربان گاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو اس وقت جب پٹی باندھ لی اور اپنے بیٹے کو لٹا لیا اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی اور بیٹا ذبح نہیں ہوا، پھر دوسری دفعہ چھری چلائی، پھر بیٹا ذبح نہیں ہوا، پھر تیسری دفعہ چھری چلائی، پھر بیٹا ذبح نہیں ہوا، 3 دفعہ اللہ کی بارگاہ سے ایک جانور آیا اور وہ جانور، وہ دمبا، وہ ذبح ہو گیا۔ تو جب یہ عمل دیکھا تو پریشان ہوئے کہ ذبح کیوں نہیں ہو رہا، چھری ایک پتھر کے اوپر ماری کہ شاید چھری نہ خراب ہو۔ جب وہ پتھر کے اوپر چھری ماری تو وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، پتھر ٹوٹ گیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی گردن کے اوپر وہ چھری نہیں چلی۔ اچانک اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے سورہ صافات، فرشتے نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی ذات فرماتی ہے قد صدقت رؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، آپ اس آزمائش پر پورا اترے ہیں۔ اللہ کی ذات کا جو امر تھا، جو فیصلہ تھا، وہ صرف آپ کی آزمائش کرنا تھا، وہ آپ کے بیٹے کی جان لینا مقصود نہیں تھا، تو آپ اس آزمائش پر پورا اترے۔ جب یہ سنا کہ اللہ کی ذات نے میری قربانی بھی قبول کر لی ہے اور میرا بیٹا بھی بچ گیا ہے،
میرا بیٹا بھی ذبح نہیں ہوا اور میں آزمائش پر بھی پورا اتر آیا ہوں۔ اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو رہا تھا، دوپہر آ رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت بطور شکرانہ اسی وقت اسی جگہ کھڑے ہو کے 4 رکعت نوافل ادا کیے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے اس خلیل اور اپنے اس محبوب بندے کی اس سنت کو بھی امت محمدیہ کے لیے لازم کر دیا کہ اے ابراہیم، آپ آزمائشوں پر پورا اتر آئے، آپ نے خواب کو بھی سچ کر دکھایا، لہذا اب آپ نے جو شکر ادا کیا ہے، میں اس شکر کی ایک شکل آپ کے نسل میں آنے والے نبی اور رسول کی امت میں شامل کر دیتا ہوں۔ اب ہر شخص روزانہ جب دوپہر کا وقت ہوگا وہ آپ کی یاد میں فرض 4 نماز ظہر ادا کیا کرے گا، آپ کی سنت بھی بچی رہے گی، اس کی عبادت بھی ہوتی رہے گی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت تھی اس کو شامل کر دیا۔ پھر وقت عصر آیا، جو ہم تیسری نماز ادا کرتے ہیں، عصر کی نماز، تو حضرت عزیر علیہ السلام، یہ بھی واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام انہوں نے پوچھا باری تعالیٰ تو مجھے کچھ دکھا کہ تو کیسے کسی کو زندہ کرتا ہے اور کیسے موت دیتا ہے، مجھے زندگی اور موت کے متعلق کچھ بتا، کچھ دکھا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے اوپر 100 سال تک موت کو طاری کر دیا۔ وہ میں نے ایک دفعہ یہ پہلے آپ کو واقعہ سنایا بھی تھا، شاید آپ کے ذہنوں میں ہو، کہ جن کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا اور ان کا کھانا بھی تھا۔ ان کا گدھا جو ہے وہ گل سڑ گیا، اس کی ہڈیاں تک ختم ہو گئیں، جبکہ ان کا کھانا جو پیٹ کے ساتھ بندھا ہوا تھا وہ کھانا تر و تازہ رہا۔ تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ 100 سال تک ان کے اوپر موت طاری رہی، اور جب 100 سال بعد اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو حیات نو دی، ایک نئی زندگی دی، دوبارہ اٹھایا اور پوچھا عزیر کتنی دیر تک سوئے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر اللہ کی ذات نے فرمایا عزیر اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اپنی سواری کی طرف دیکھو، تم 1 دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں بلکہ 100 سال تک سوئے رہے ہو، تمہارے اوپر موت طاری رہی ہے۔ تو جب یہ مشاہدہ اللہ کی ذات نے کروا دیا تو اسی وقت انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نفل نماز ادا کی، اور اللہ رب العزت کی ذات کو ان کا وہ شکر ادا کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے لیے اس کو نماز عصر بنا دیا، اور وہ 4 نفل جو ان کے تھے وہ ہمارے لیے 4 فرض نماز عصر کے بن گئے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام، آپ جب بیمار تھے اور اس بیماری کے بعد اللہ کی ذات نے آپ کو شفا عطا فرمائی، اور جب شفا مل گئی تو پتہ چلا بالکل اللہ کی ذات نے امتحان کو ختم کر دیا ہے، اب میں بالکل تندرست ہوں۔ تو جسم میں ایک نحافت، ایک کمزوری موجود تھی، صحت ڈاؤن تھی، کمزوری موجود تھی جسم میں۔ تو جب شکر ادا کرنے کے لیے نفل شروع کیے تو 4 نفل شروع کیے۔ کتنے؟ 4 نفل کی نیت کی کہ میں 4 رکعت نفل جو ہے وہ بطور شکرانہ ادا کر رہا ہوں۔ جب 3 رکعتیں جب پڑھ لیں تو اس کمزوری کی وجہ سے، نحافت کی وجہ سے 4تھی رکعت میں کھڑے نہیں ہو سکے، اور اپنے نوافل کو 3 پر ہی ختم کر دیا۔ 3 نوافل ادا کر کے آپ نے سلام پھیر دیا اور اللہ کے حضور اپنا عذر بھی پیش کر دیا کہ باری تعالیٰ یہ کمزوری بھی تیری طرف سے ہی ہے، اس وجہ سے میں 4 مکمل نہیں کر سکا۔ اللہ کی ذات کو ان کی عاجزی، ان کی کمزوری اور بیماری کے بعد شفا آ جانا، صحت کا پلٹ آنا، اور اس صحت کے پلٹ آنے پر شکر ادا کرنا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان کی وہ 3 جو رکعتیں تھیں، ان تینوں کی تینوں رکعتوں کو ہمارے لیے مغرب کا وقت بنا دیا۔ اس وقت ایوب علیہ السلام نے بھی جو نفل ادا کیے وہ مغرب کے وقت ادا کیے۔ جب سورج غروب ہو گیا اور ادھر دن جا رہا تھا، رات آ
رہی تھی اس وقت میرے اس محبوب نے شکر ادا کیا، لہٰذا اگر وہ 3 پڑھتے ہیں تو آپ پر اب 3 فرض ہو چکی ہیں، انہوں نے بھی 3 پڑھی تھیں، آپ بھی 3 پڑھ لیا کریں۔ تو یہ اللہ کی ذات نے ان کی سنت کو، ان کے عمل کو ہماری نماز کا حصہ بنایا۔ پھر عشاء کی نماز جو تھی وہ تاجدار کائنات سرور انبیاء حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا مبارک عمل اور آپ کی سنت ٹھہرا۔